باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی پڑھ لیجیے. الرحمن الرحیم. شہر اور قرآن الاحسان اہل بیت رسول عام نہیں رہنما خواتین ہو، نبی کی بیویاں ہو، ضرورت کی معروف بات کرو، گھروں میں رہو، تبرج یعنی اظہار زینت کے ساتھ نہ نکلو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ پاکیزگی حاصل ہو. پڑھنا پڑھانا بہترین کام جس کا حکم ازواج نبی کو دیا گیا، کتاب اللہ اور حکمت کی باتیں دوسروں کو سکھاتے رہیں. جس نیت اور ارادے سے کام ہوگا وہ اللہ کے علم میں ہے. ان اللہ کان لطیف خبیر. صالح معاشرے کے افراد: مسلمان، مومن، فرمانبردار، سچے، صابر، خاشع، صدقہ دینے والے، روزہ رکھنے والے، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے. ذکر کی کثرت بخشش اور اجر کا ذریعہ، مفردون یعنی بہت زیادہ کرنے والے مرد اور عورتیں سبقت کے لیے. زید اور زینب ذہنی آہنگی نہ ہونے کی وجہ سے دونوں کا نباہ نہ ہو سکتا تو نکاح ختم ہو گیا. لیپالک حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہوتا، اس لیے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح زینب سے کر دیا. غلط معاشرتی رسموں کو لوگوں کے ڈر سے پکڑ کے رکھنے کے بجائے اللہ کے ڈر سے چھوڑنا چاہیے. واللہ احق ان تخشع. خاتم النبیین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، البتہ جھوٹے کذاب ہوگے، اس لیے سچے نبی کا اقرار اور جھوٹے نبی کا انکار ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیتیں: شہید، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراج منیر. شاہد. شاہد. جی. تعداد ازواج: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح اللہ کے حکم سے کسی نہ کسی حکمت کے تحت ہوئے، اس لیے کسی کو اعتراض کا حق نہیں. دعوت کے آداب: بلانے پر جاؤ، دعوت ختم ہوتے ہی رخصت ہو جاؤ، غیر ضروری نہ بیٹھے رہو. حجاب کے اوڑھ: خواتین کے پردے کے پیچھے کے معاملے کرو، ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن. شوہر کی عدم موجودگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے پاس اکیلے جانے سے منع کیا، البتہ محرم رشتے اس سے مستثنیٰ ہے. درود و سلام: اہل ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام بھیج کر اللہ کی رحمت اور سلامتی حاصل کریں. اذینت دینا: اہل ایمان کو باتوں کے اذیت اہل ایمان کو باتوں کے ذریعے اذیت دینے والوں کو کھجلانے کا عذاب ملے گا. پردہ: تمام مومن خواتین کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے اوپر لٹکا لیا کریں تاکہ مسلمان کے طور پر پہچانی جائے اور اذیت پہنچانے والوں سے بچ سکے. پردہ عورت کے لیے حفاظت کا ذریعہ ہے. قول سدید: سیدھی اور درست بات کرو تاکہ ہمارے اعمال کی اصلاح ہو اور گناہ بخش دیے جائیں. بار امانت: دین امانت ہے جس میں کوتاہی پر منافق اور شرک کو عذاب ملے گا اور ادائیگی پر مومن کی بخشش ہوگی. شکر گزاری: داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام اللہ کا فضل پا کر اس کے شکر گزار بندے بنے. بندہ مومن سے یہی شکر گزاری مطلوب ہے. ناشکری قوم: سبا نے ناشکری کو تو بند توڑ سیلاب کے ذریعے دونوں باغ تباہ کر دیے. مال اولاد: اسی وقت اللہ کے قریب کا ذریعہ ہے جب ایمان اور عمل صالح کے ساتھ ہو. رزق کی کشادگی اللہ کی قرب اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے جب ایمان اور عمل صالح کے ساتھ ہو. رزق کی کشادگی و تنگی اللہ کے اختیار میں ہے، اس لیے زیادہ والے کو اکڑنا نہیں چاہیے اور کم والے کو بگڑنا نہیں چاہیے. فرشتے اللہ کی تخلیق ہے جن کے کئی پر ہوتے ہیں. جبرائیل کے 600 پر ہیں. کئی پر ہوتے ہیں، جبرائیل کے 600 پر ہیں.
اللہ جس کو جیسا چاہے بنائے، رحمت کی کنجیاں، اللہ کے پاس کوئی روکنے والا نہیں، اس لیے ہر غم میں اسے پکارو۔ شیطان کھلا دشمن ہے، اسے دشمن سمجھو اور جہنم کی طرف بلانے والی اس کی چالوں کو سمجھو۔ گناہ پر مطمئن، اپنے غلط کام کو اچھا سمجھنا بڑی گمراہی ہے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ مختلف رنگ، ایک پانی کے سے مختلف رنگوں کے پھل، پہاڑ، انسان، جانور، مویشی پیدا کیے۔ عالم بندے اللہ سے ڈرتے ہیں، حامل قرآن رونے والا، برباد، غمگین، سمجھ بوجھ والا اور کم گو ہو، شور شرابہ کرنے والا نہ ہو۔ وارث کتاب، تین طرح کے ہیں: نفس پر ظلم کرنے والے، درمیانی راہ چلنے والے، نیکیوں میں سبقت کرنے والے۔ نامہ اعمال، دنیا میں کیے ہوئے کاموں اور پیچھے چھوڑ جانے والے آثار پر مشتمل ہوگا، خواہ اچھے ہو یا برے ہو۔ جزاک اللہ خیر۔ جی ہم انشاءاللہ تعالیٰ آج اپنی کلاس کا آغاز کریں گے۔ پہلے دعا کر لیتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ الحمدللہ ہم 21واں پارہ کل کر چکے تھے، آج ہم 22واں پارہ کریں گے۔ 22 پارے سے اپنے اس کا آغاز کریں گے۔ اس کے اندر سورہ احزاب آئے گی، پھر سورہ سبا آئے گی، پھر سورہ فاتر آئے گی، اور آخری جو سورہ یاسین ہے جو آ کے 22 کے لاسٹ سے شروع ہو کے 23 تک چلے گی۔ تو آج اس کی ہم تفسیر کریں گے۔ سورہ احزاب میں بہت سارے احکامات ہیں، جن میں ام المومنین جو ہیں ان کے بارے میں بھی ہے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، اور پردے کے حوالے سے عورتوں کے بارے میں بھی ہے کہ ان کا کیا معاملہ ہونا چاہیے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو درود السلام بھیجا گیا اس کے بارے میں ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم ترتیب سے یہ پڑھیں گے اور اس سے انشاءاللہ تعالیٰ فیضیاب ہوں گے۔ تو آپ میں سے جو بھی پڑھنا چاہتا ہے فرسٹ تلاوت کر کے آیت کی اور پھر ٹرانسلیشن پڑھیے۔ میں اسٹارٹ کروں؟ جی ٹھیک ہے، آپ پڑھ لیں۔ نہیں، آپ کرنے والے آپ کو کرنا ہے۔ نہیں ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، آپ کر لیں۔ افروز اور ہوا ہے آئی تھنک، تو افروز آپ جی شروع کر لیجئے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہوا پھر ساتھ کر لیں گے انشاءاللہ۔ اوکے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن یقنط منکن للہ ورسولہ وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا کریما۔ اور تم میں سے جو کوئی اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا اور نیک کام کرے گا، ہم اسے اجر بھی دوہرا دیں گے، اور اس کے لیے ہم نے بہترین روزی تیار کر رکھی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اگر تم پرہیزگاری اختیار کرو تو نرم لہجے سے بات نہ کرو کہ جس کے دل میں روگ ہوگا وہ کوئی غلط توقع لگا بیٹھے، اور ہاں قاعدے کے مطابق کلام کرو، اور اپنے گھروں میں قرار سے رہو، اور قدیمی جہالت کے زمانے کی طرح اپنے بناؤ کا اظہار نہ کرو۔ جی، اس میں اگر دیکھا جائے تو پہلی بات کہی جا رہی ہے تم میں سے جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے گا، نیک کام کرے گا، ہم اسے اجر دوہرا دیں گے۔ یہ بات تو ہم جانتے ہی ہیں کہ جب انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی نیکی لکھ لی جاتی ہے، اور جب وہ کر گزرتا ہے تو وہ دوہری ہو جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے یہاں اجر دینے کا طریقہ کار بھی یہی ہے۔ اگر آپ اسی طرح دیکھیں کوئی گناہ کا اگر ہم ارادہ کرتے ہیں یا سوچتے ہیں، پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں کہ ایسا کریں، تو لکھا نہیں جاتا جب تک ہم اسے کر نہ گزریں، اور جب ہم کر لیتے ہیں تو اس کا اتنا ہی گناہ ہوتا ہے جتنا ملنا چاہیے، اس کو دوہرا نہیں کیا جاتا۔ لیکن آپ دیکھیں جب قیامت کا دن برپا ہو جائے گا، جب لوگوں کو عذاب دیا جا رہا ہوگا، تب ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ملتی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ان کو جو ہے دوہرا عذاب دنیا اور موت کے بعد دیا جائے گا۔ تو یہاں اس آیت کے بعد بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں، آیت نمبر 32 میں بتایا جا رہا ہے
کہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھیں کہ دنیا میں کسی بھی عورت کا کہ ہسبینڈ کا انتقال ہو یا طلاق ہو جائے، اس صورت میں وہ عورت کیا کرتی ہے؟ کسی دوسرے مرد سے شادی کرنے کی اہل ہوتی ہے. اب چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی وائف ہیں وہ ہم سب کی مائیں ہیں، اور جیسے ہم جانتے ہیں، جب ہم نے پیچھے سورہ نساء میں دیکھا تھا کہ کچھ رشتے جو ہیں وہ ہم پر حرام ہوتے ہیں ہر صورت میں، کسی بھی سچویشن میں وہ آپ پر حلال نہیں ہوتے، جیسے ماں ہے، ساس ہے، بھانجی بھتیجیاں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، یہ آپ پر حرام ہے ہر صورت میں. تو اسی طرح سے کیونکہ وہ ام المومنین ہیں، مومنین کی مائیں ہیں، تو وہ ہماری ماں کی طرح ہیں، تو ان سے شادی پھر کوئی اور مرد نہیں کر سکتا، چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہی کیوں نہ ہو جائے. پھر یہ بھی کہا گیا کہ تم پرہیزگاری کو اختیار کرو اور نرم لہجے سے بات نہ کرو. یہاں پرہیزگاری ہم جانتے ہیں کہ اللہ کا ڈر اور خوف اور اس کی خشیت ہے. اب یہ جو بات کہی جا رہی ہے، پورا قرآن بار بار کہہ رہا تھا نرمی سے بات کریں، نرمی سے بات کریں. اب یہ کیوں یہ بات کہی گئی؟ تو اس کی اصل وجہ یہ ہے، عورتوں کو یہ حکم دیا گیا کہ نامحرم مردوں کے ساتھ لجھانے والے لہجے سے بات نہ کی جائے. اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ سختی سے بات کرنا شروع کر دیں، ایک باوقار طریقے سے بات کریں. اگر کبھی آپ نے جیسے انڈیا پاکستان میں جب لڑکیاں کچھ خرید رہی ہوتی ہیں، آپ نے ان کو دیکھا ہو تو وہ جب شاپ کیپر ان کے ریٹس پہ نہیں آ رہا ہوتا تو ان کے لہجے میں ایک شوخی بنا جاتا ہے کہ ایسا کر لیجئے نا، ایسا کر تو سکتے ہیں، اتنے کی کر لیں یا اتنے پیسے ہو جائیں گے. تو یہ چیز بالکل غلط ہے. اسی طرح لین دین میں آپ کے گھر کتنے، جیسے اگر ہم نوٹ کریں ہمارے ڈور پر کتنے لوگ آتے ہیں، کوئی پانی دینے آ رہا ہے، کوئی گروسری دینے آ رہا ہے، کبھی کوئی کلینر آ رہا ہے، کبھی کوئی کار واش کرنے والا آ رہا ہے. تو ہم نے ہر ایک سے جو طریقہ کار ہمارے ام المومنین ہماری ماؤں کو بتایا گیا وہ کیا ہے کہ انہیں کہا گیا کہ بیچ میں ایک اور رکھو، ایک جیسے فار ایگزامپل ہمارے دروازے ہیں تو ہم اس کے پیچھے سے بات کریں، کیونکہ یہ آپ کے دلوں کے لیے بہت اچھا ہے. اور اگر دو محرم ساتھ ہیں تو تیسرا ان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے. تو ہم نے اس چیز سے اگر دیکھا جائے ہماری ام المومنین کو منع کیا گیا اور ساتھ میں ہمیں بھی. اور اس کے آگے والی آیت وہ جو جہالت کی طرح، یعنی دور جہالت کی طرح جو ہے اپنا بناؤ سے گھر نہ دکھاؤ. اس وقت کیا تھا، لوگ جو کپڑے پہنے ہوتے تھے وہ پہنے ہوئے نکل جاتے تھے. پھر آپ دیکھیں گے ابھی سورہ احزاب میں ہی آگے مزید اس کی وضاحت آئے گی احکامات میں. کہا گیا جیسے ہم گھر میں جن کپڑوں میں موجود ہوتے ہیں، قمیص شلوار پہنے ہوئے یا جو کچھ بھی پہنا ہوا ہے، تو اس زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے، وہ چادر ڈالتے تھے اور چلے جاتے تھے. مطلب کہ آپ کی جو لباس ہے اور جو آپ کی فزیک ہے وہ واضح نہ ہو، نظر نہ آئے ٹھیک سے کسی کو، تو اس وجہ سے لوگ چادر ڈالتے تھے. پھر کیا ہوا، کیونکہ دور جہالت کا طریقہ کار تھا، اپنے آپ کو چھپانے کا یہ طریقہ تھا کہ چادر استعمال کرتے تھے. اور جیسے جیسے وہ وقت آگے بڑھا تو وہ ابائی کی طرح ہو گیا، تاکہ وہ اس کی سلائی کر دی گئی تاکہ اس میں کوئی پریشانی نہ ہو اڑنے والوں کو. اور اس طرح یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ جو مومن عورتیں ہیں وہ اس طرح پہچانی جائیں اپنے لباسوں سے کہ مومن ہیں، اور ان کو کسی قسم کا پھر ایذا نہ پہنچایا جائے. اور پھر نماز ادا کرو اور زکوٰۃ دیتی رہو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. تو یہاں پر اگر دیکھیں آپ، نماز ادا کرنے کی بات کی جا رہی ہے تو اس میں آپ دیکھیں، کل جب ہم نماز کی بات کر رہے تھے، ایک پوائنٹ جو میں کہنا چاہ رہی تھی وہ یہ تھا کہ جب کبھی بھی ہم نے نماز کے ٹاپک پہ بہت ساری باتیں کی ہیں کہ آپ نے طہارت کا خیال رکھنا ہے، آپ نے وقت کے اوقات کا خیال رکھنا ہے کہ اول وقت میں پڑھیں، آپ نے اپنے یکسو ہونے کا خیال رکھنا ہے، آپ نے اپنی جو عبادات آپ کر رہے ہیں ان کا خیال رکھنا ہے. تو آج کا آپ سب کا ہوم ورک ہے، آپ سب نے چیک کرنا ہے جو آپ سورہ، جیسے ہم ثنا پڑھتے ہیں، پھر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، پھر چھوٹی سورہ پڑھتے ہیں، پھر ہم رکوع اور سجود کی تسبیحات پڑھتے ہیں، پھر اتحیات، درود شریف اور آخر کی دعائیں ہوتی ہیں. تو آپ سب کا ہوم ورک ہے، آپ سب نے آج نیٹ سے یا تو وہ دعائیں نکالنی ہیں یا آپ کے پاس نماز کی کتابیں، ان سے آپ سب نے چیک کرنا ہے کہ آپ کی کوئی مسٹیک تو نہیں ہے زبر زیر پیش کی. کیونکہ سم ٹائم کیا ہوتا ہے، ہم نے بچپن سے وہ بائی ہارٹ یاد کی ہوتی ہیں، وقت کے ساتھ جیسے بچوں کو آپ نے دیکھا تیزی سے پڑھتے ہیں، زبر کو زیر، زیر کو زبر کر دیتے ہیں، یا ان کے جو جیسے ہم جانتے ہیں ہا اور ہاں میں فرق ہوتا ہے، جو حلوے والا ہا ہوتا ہے اور دو چشمی ہا ہوتا ہے. تو سم ٹائم ہم نے تب کی یاد کی ہوتی ہے، ہمیں کچھ آئیڈیا نہیں ہوتا. تو آپ سب نے نکالنی ہے
اور اس کے بعد ان کی عربی متن دیکھنا ہے، اور آپ نے اپنے بچے ماشاءاللہ ہمارے بڑے ہیں ہسبینڈ کو پکڑا کر یا خود اگر کوئی نہیں ہے وائس ریکارڈ کر کر آپ نے چیک کرنا ہے کہ آپ کی کوئی مسٹیک تو نہیں ہے آپ کی نماز میں، تو نمازوں کو اس طرح ٹھیک کرنا ہے ایک تو۔ دوسرا ایک چیز اور آپ نے کیا کرنی ہے، جیسے ہم بار بار کہتے ہیں کہ نماز قائم کرو، یا عورتوں کا ذکر آیا تو آیا وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب کبھی بھی ہم کسی سے مل رہے ہوتے ہیں، آپ دیکھیں جیسے فار ایگزامپل کوئی ہمارے گھر آ رہے ہیں، ہم اسے انوائٹ کر رہے ہیں، یا ہم کسی کے گھر جا رہے ہیں، تو ہمیشہ اس طرح کی بات کہنا سیکھ جائیں کہ انشاءاللہ ہم عصر کے بعد اس ٹائم آئیں گے، یا ظہر کے بعد اس وقت ملتے ہیں، یا مغرب کے بعد یہ ٹائم رکھ لیتے ہیں، یا عشاء کے وقت ہم عشاء پڑھ کے نکل جائیں گے۔ تو اس طرح کیا ہوگا، آپ غیر شعوری طور پر سامنے والے کو نماز کی دعوت دے رہے ہیں کہ ہم اس ٹائمنگز کے بعد آئیں گے، نمازوں کا ذکر کریں، اور اپنی ملنے ملانے کے لیے آپ اسی طرح کے الفاظ استعمال کیا کریں کہ انشاءاللہ ظہر سے پہلے میں آ جاؤں گی اور پھر گھر آ کے ظہر پڑھ لوں گی، یا انشاءاللہ عصر پڑھ کر ہم نکل جائیں گے، یا جیسے اکثر لوگ مغرب اور عشاء کے بعد ملتے ہیں تو آپ کہیں عشاء کے بعد انشاءاللہ اتنے بجے ہم مل لیتے ہیں۔ تو اس طرح سامنے والے کو ایک اچھا میسج جاتا ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے، آپ بھی پڑھ رہے ہیں اور سامنے والے کے پاس بھی حکم جا رہا ہے۔ زکوٰۃ کا یہی ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ 100 میں سے صرف 2.5 درہم ہوتا ہے، 2.5 روپے ہوتے ہیں، تو وہ لازم ادا کریں اپنے جن جن چیزوں پر زکوٰۃ ہے، ان سب کو پیمانے سے دیکھیں کہ کتنی بنتی ہے اور وہ آپ دیں، کیونکہ جب آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو آپ کے رزق میں، آپ کی صحت میں، آپ کی گھروں میں بہت برکتیں ہوتی ہیں۔ اور پھر ہمیں بتایا گیا کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ جی اور نماز ادا یہاں سے اپنے گھروں میں قرار سے رہو، اور قدیمی جہالت کے زمانے کی طرح اپنے بناؤ کا اظہار نہ کرو، اور نماز ادا کرتی رہو اور زکوٰۃ دیتی رہو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت گزاری کرو۔ اللہ یہی چاہتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والیوں، تم سے وہ ہر قسم کی گندگی کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک کر دے، اور تمہارے گھروں میں اللہ کی جو آیتیں اور رسول کے جو احادیث پڑھی جاتی ہیں ان کا ذکر کرتی رہو، یقیناً اللہ باریک بین اور خبردار ہے۔ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرمانبرداری کرنے والے مرد اور فرمانبردار عورتیں، راست باز مرد اور راست باز عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والیاں، بکثرت اللہ کا ذکر کرنے والے اور ذکر کرنے والیاں، ان سب کے لیے اللہ نے وسیع مغفرت اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ جی، اس میں جو آیت نمبر 34 تھی اس میں آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں استعمال کیا لفظ اہل البیت ویطہرکم۔ اہل البیت، اہل بیت کے بارے میں کہا جاتا ہے، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اہل بیت کون ہے؟ اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے لوگ کہلاتے ہیں جو اہل بیت ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ اہل بیت میں کون آتا ہے تو ان کی تمام ازواج مطہرات آتی ہیں، اور اس کے بعد ان کی جو بیٹیاں ہیں، اور آپ دیکھیں ان کی بیٹی کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، صرف حضرت علی، حضرت فاطمہ، حسن حسین جو ہیں وہ اہل بیت ہیں، اور ان کی خواتین، ان کی بیویوں کو اس سے جو ہے باہر نکال دیتے ہیں، خارج کر دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر اہل بیت دیکھیں تو اس کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے اہل والے، بیت گھر والے، تو ان میں سب سے پہلے تو وائفس ہی ہیں نا جو آپ کے ساتھ رہتی ہیں، تو ان کی تمام ازواج، اور اس کے بعد آپ کی جو حضرت علی تھے، حضرت فاطمہ تھی، حسن حسین بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ تو زیادہ روایت یہاں ملتی ہیں کہ ان کی بیویاں بھی اور ان کی بیٹیاں اور داماد بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ جی، اور آپ دیکھیں پھر اس کے بعد والی جو آیت ہے 34 کے بعد جو 35 آئی ہے، اس میں تسلسل سے بتایا گیا ہے کہ مسلمان مرد عورتیں، مسلمان آپ دیکھیں قناعت کرنے والی مرد اور عورتیں، سچے مرد اور عورتیں، صبر کرنے والی مرد اور عورتیں، ڈرنے والے مرد اور عورتیں، تو تسلسل سے اس کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ روزہ رکھنے والے مرد اور عورتیں، اور آپ دیکھیں حفاظت کرنے والی اپنی شرم گاہوں کی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مذکر اور مؤنث کو الگ رکھا، یہ کیوں؟ کیونکہ کچھ لوگ جیسے کہ جب قوام اللہ تعالیٰ نے کہا مرد قوام ہے، وراثت میں اس کا ڈبل حصہ ہے،
تو لوگوں کا یہ تھا کہ عورت کا کیا پھر، مطلب اس کو کیوں آدھا حصہ دیا جا رہا ہے، جس کے ریزن ہم نے اس وقت بتائے تھے کہ مرد جو ہوتا ہے وہ قوام ہوتا ہے، اس نے اپنے اور کفیل بھی ہوتا ہے، اور اس کے انڈر جتنے بھی رشتہ دار آتے ہیں، چاہے اس کے بچے ہوں، اس کی مائیں بھی آتی ہیں، بیٹیاں بھی آتی ہیں، اور اس کی بیوی بھی آتی ہے، جن سب کا اپنے اپنے ترکے میں الگ الگ حصہ ہوتا ہے، لیکن وہ ان سب کی کفالت کرتا ہے، اور اس کفالت کے لیے وہ ان سے کچھ نہیں چاہتا۔ تو اس وجہ سے مرد کیونکہ کسی بھی خاندان کا کفیل ہوتا ہے، اس لیے اس کا حصہ اس میں ڈبل رکھا گیا۔ اور عورت کو اگر دیکھیں تو وہ صرف ایسا تو نہیں ہوتا کہ باپ سے وراثت پاتی ہے، وہ تو اپنے بھائی سے، اپنے بیٹے سے، ہر ایک سے اس کو مل رہا ہوتا ہے، تو اگر ساری کیلکولیشن کریں تو وہ اتنی ہی اس کی حصہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر لیکن اللہ تعالیٰ نے بتایا جب انسان نیکی کرتا ہے، عورت اور مرد، تو ان سب کا اپنا اپنا اجر ہے، اور وہ کبھی بھی ضائع نہیں ہوگا، بلکہ کیا کہا گیا، اعد اللہ لہم مغفرتا و اجرا عظیما، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر ہے بہت ہی بڑا۔ تو یہاں پر ہمیں صفات بتائی گئی ہیں ایکچولی مسلمانوں کی، کہ ان کے اندر کیا ہونی چاہیے۔ ہمیں فرما بردار ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کا، ہمیں قناعت پسند ہونا چاہیے، ہمیں سچا ہونا چاہیے، صبر کرنے والا ہونا چاہیے، اللہ ہی سے ڈرنا چاہیے ہمیں، اور ہمیں روزے رکھنے چاہیے، اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ یہ مومنین کی صفات بتائی گئی ہیں، جو آپ ساری نوٹ کر لیں اس آیت کی 35 سورہ احزاب 35 کی، تاکہ آپ کو آسانی ہو اپنے اندر وہ چیزیں پیدا کرنے کے لیے۔ جی آگے آیت پڑھیے۔ اور دیکھو کسی مومن مرد عورت کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد اپنے کسی امر کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ یاد رکھو اللہ اور اس کے رسول کی جو بھی نافرمانی کرے وہ سری گمراہی میں پڑے گا۔ یاد کرو جب کہ تو اس شخص سے کہہ رہا تھا جس پر اللہ نے انعام کیا، اور تو نے بھی کہ تو اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھ اور اللہ سے ڈر، اور تو اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھا جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا، اور تو لوگوں سے خوف کھاتا تھا، حالانکہ اللہ اس کا زیادہ حقدار تھا کہ تو اس سے ڈرے۔ پس جب کہ زید نے اس عورت سے اپنی غرض پوری کر لی، ہم نے اسے تیرے نکاح میں دے دیا، تاکہ مسلمان پر اپنے لیے پالکوں کے بیویوں کے بارے میں کسی طرح کی تنگی نہ رہے، جی جبکہ وہ اپنے غرض جی، اس میں کیا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چھوٹے تھے، اور حضرت عائشہ جو حضرت ختیجہ ان سے عمر میں بڑی تھی، اور انہوں نے پیغام بھیجا شادی کا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی۔ اگر دیکھا جائے مکے میں وہ بہترین ایک بزنس کرنے والی خاتون تھی، جن کے تجارت کا مال جو ہے دوسرے شہروں میں جاتا تھا، اور ان کا غلام جو ہے میسرہ، وہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا، اور جب وہ میسرہ واپس آیا ان کا غلام، انہوں نے کہا تم نے کیسا پایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ تو انہوں نے کہا میں نے ان سے بہتر کسی انسان کو صادق اور امین اور بہترین مطلب تدبیر کرنے والا نہیں پایا۔ تو آپ پیغام بھیجتی ہیں اور آپ کی ان سے شادی ہو جاتی ہے، اور اگر آپ سلسلہ دیکھیں جو ان کی تمام بیٹیاں ہیں تو آپ کو پتہ لگے گا وہ سب حضرت ختیجہ سے ہیں، ان کے بیٹے بھی حضرت ختیجہ سے پیدا ہوئے، ابو قاسم، عبداللہ، اور ایک اور بیٹے جو کہ جن سب کا پیدا ہوتے ہی انتقال ہو گیا، جس پر قریش مکہ مسکرایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جو ہے تمہاری نسل آگے نہیں بڑھے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پھر دیکھیں پوری سورہ نازل کی کہ جڑ کٹ گئی ان لوگوں کی جن لوگوں نے یہ باتیں کہیں۔ تو حقیقت میں اگر دیکھا جائے اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی حکمت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ روٹس دیکھیں پیچھے، تو جو ان کے والد تھے حضرت عبداللہ، ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا، اور آپ دیکھیں کہ انہوں نے یتیمی کی زندگی کس طرح گزاری کہ والدہ بھی 6 سال کے تھے تو ان کا انتقال ہو گیا، اور پھر اپنے دادا کی سرپرستی میں آ گئے جو کہ عبد المطلب تھے، اور 12 سال کی عمر میں دادا کا بھی انتقال ہو گیا، اور پھر ابو طالب جو کہ آپ کے چچا تھے اور آپ کے والد عبداللہ کے ماجا بھائی تھے، مطلب دونوں کی ماں اور باپ ایک ہی تھے، ان کی کفالت میں آپ رہے، اور انہی کے بیٹے حضرت علی ہیں۔ تو دیکھا جائے حضرت علی آپ کے چچا زاد بھائی بھی ہیں اور آپ کے داماد بھی ہیں اور چوتھے خلیفہ بھی رہے ہیں، اور چونکہ بچپن سے حضرت علی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، ایک طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی، تو وہ بہت علم میں فصیح و بلیغ باتیں کرتے تھے۔ فقہ کے حوالے سے جو ان کے فتوے ہیں وہ تمام صحابہ میں کسی سے بھی نہیں ملتے، ہر باریکی سے ان کو جواب پتہ ہوتا تھا، معاملات پتہ ہوتے تھے، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے تھے۔
اس کے بعد اگر آپ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب مطلب بلوغت کی عمر کو پہنچے، شادی ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹے دیے اور واپس لے لیے، بیٹیاں دی. تو آپ دیکھیں وجہ کیا تھی کہ لوگ یہ نہ سمجھنا شروع ہو جائیں. اگر اس کی حکمتیں دیکھیں تو تاریخ لکھنے والے یہ کہتے ہیں کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ باپ سے نسل آگے بڑھتی ہے اور بیٹے سے نسل آگے بڑھتی ہے باپ کی، تو اگر ہم اس طرح سے دیکھیں تو جو لوگ آج اس بات کا رونا روتے ہیں کہ بیٹیاں ہیں بیٹے نہیں ہیں یا اور دوسری چیزیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں. جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم بچپن میں یتیم ہو گئے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں. جو کہتے ہیں ہمارے بہن بھائی نہیں ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں. جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بیٹوں سے ہماری نسل آگے نہیں بڑھی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں. جو ہم کل آیت پڑھ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسوائے حسنہ ہے، آئیڈیل ہے ہمارے لیے. تو اگر ہم ان کی ہر چیز کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آئیڈیل بنائی ہے. اور آپ دیکھیں ایک تضاد جو پیدا ہوتا ہے اگر ان کے بیٹے پیدا ہوتے اور ان سے نسلیں آگے بڑھتی، تو وہ شہنشاہت، بادشاہت اور پھر وہ حرمتوں والی چیزیں پیدا ہو جاتی. تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس نے کیسے پلاننگ کرنی ہے. تو یہاں جو بات ہو رہی ہے، آپ حضرت خدیجہ کیونکہ ایک امیر خاتون تھی مکہ کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے شوہر تھے، تو انہوں نے ایک شخص تھا جو زید بن حارث تھا، جو غلام بن کے مکے میں بیچ دیا گیا تھا. آپ نے حضرت خدیجہ نے خرید کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ بہت رحم دل تھے، تو آپ نے کیا کیا کہ انہیں آزاد کیا اور یہ کنسیڈر کر لیا کہ یہ میرا بیٹا ہے. ساتھ رہتے تھے وہ ان کے. اب عرب میں کیا رول تھا؟ عرب میں یہ رول تھا کہ جو منہ بولا بیٹا ہوتا تھا وہ بالکل آپ کے سگے بیٹوں کی طرح ہوتا تھا، اس کے ساتھ آپ کا بیہیو سگے بیٹوں کی طرح رہتا تھا. اور آپ جیسے سگے بیٹے کی بیوی سے شادی نہیں کر سکتے، تو یہ بھی اسی کا گمان تھا کہ جو منہ بولے بیٹے ان کے بیویوں سے شادی نہیں ہو سکتی. اب کیا ہوا، جب زید بن حارث سن بلوغت کو پہنچے تو انہوں نے اپنی پھوپھی زاد بہن زینب کو نکاح کا پیغام دیا اور ان کی شادی ہو گئی. جب شادی ہو گئی تو پتہ چلا ان دونوں کے مزاج ہی نہیں ملتے، ان کے مزاج میں ہم آہنگی ہی نہیں ہے. اب کیا کیا جائے؟ تو اب وہ اکثر جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ بچے آ کے پیرنٹس کو کہتے ہیں کہ یہ پرابلم ہے. کسی کو وائف کے ساتھ ہوتی ہے تو وہ بھی آ کے بتاتے ہیں، ہسبینڈ کے ساتھ ہو تو بیٹیاں آ کے بتاتی ہیں. تو وہ بیٹے تھے حضرت منہ بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو وہ آ کے بتاتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ گمان کرتے تھے ایسا نہ ہو جائے کہ یہ نکاح سے اس کے خارج ہو اور یہ حکم آئے کہ میرے نکاح میں یہ آ جائے. جو دل کی بات یہاں پر کہی گئی، تو تھوڑے خوف زدہ تھے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم اس بات پہ بہت فوکس کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. تو اصل چیز یہ ہے کہ کرنا ہمیں وہ چاہیے جو قرآن کہتا ہے. تو اب کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پلان کیا تھا. جس طرح میں نے آپ کو پیچھے سے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایک آئیڈیل ہے، تو اللہ تعالیٰ کو وہ آئیڈیل چیز پیش کرنی تھی معاشرے کے اندر کہ منہ بولے بیٹے تمہارے بیٹے نہیں ہیں. تم ان کی بیویوں سے جن سے جو ہے تمہارے بیٹے منہ بولے بیٹے تھے، وہ اگر دیکھا جائے تو وہ فائدہ اٹھا چکے تھے. تو دیکھا جائے تو وہ سسر کی حیثیت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حرام ہے اگر وہ سگے بیٹے ہوتے، لیکن چونکہ وہ منہ بولے بیٹے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت زینب جو کہ ان کے نکاح میں رہ چکی تھی حضرت زید بن ثابت کے، کہا گیا ان سے نکاح ہوگا. اور اس نکاح کو کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی پڑھا دیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو خوف زدہ ہوتے تھے قریش مکہ سے، آسمان پہ پڑھایا گیا تھا یہ نکاح اور پھر وہ آپ کے نکاح میں آ گئی تھی. جی آگے بڑھتے ہیں. جب کہ وہ اپنی غرض ان سے پوری کر لیں. اللہ کا یہ حکم تو ہو کر ہی رہنے والا تھا. جو چیزیں اللہ نے اپنے نبی کے لیے مقرر کی ہیں ان میں نبی پر کوئی حرج نہیں. یہی اللہ کا دستور ان میں بھی رہا جو پہلے ہوئے، اور اللہ کے کام اندازے پر مقرر کیے ہوئے ہیں. یہ سب ایسے تھے کہ جو اللہ کے احکام پہنچایا کرتے تھے اور اللہ ہی سے ڈرتے تھے اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے، اور اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے. لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں کے ختم کرنے والے، اور اللہ ہر چیز کا بخوبی جاننے والا ہے. جی مسلمانوں، اللہ کا ذکر. دیکھیں یہ جو نکاح تھا اس میں کہا جاتا ہے کہ کیونکہ آپ دیکھیں کہ حضرت زید بن حارث جو تھے وہ ایک امیر شخص کے بیٹے تھے. وہ تو ایک الگ بات تھی کہ وہ
کسی کے ہاتھ لگے اور غلام بن گئے، جیسے ہم نے حضرت یوسف کو دیکھا تھا کہ نبی کے بیٹے تھے لیکن ایسی سچویشن ہوئی کہ وہ غلام بن گئے. تو جیسے کہ حضرت زینب ان کی پھپھوزاد بیٹی تھی اور وہ امیر تھیں، اور ان کا جس طرح آپ دیکھیں دو الگ لوگوں کا مزاج ہوتا ہے نا، جس جگہ آپ کی اپ برنگنگ ہوتی ہے، آپ کی سوچ، آپ کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا بات چیت کا انداز ویسے ہی ہوتا ہے. تو اب وہ غلامی کی زندگی جی رہے تھے حضرت زید بن حارث، اور وہ جو تھی حضرت زینب، وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو ایک بادشاہت والی زندگی تھی، تو ان کے امہنگی نہ ہونے کی وجہ سے طلاق ہو گئی. کہا جاتا ہے کہ ان کی عدت پوری ہوئی تھی. اور یہ جو نکاح ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پڑھایا گیا تھا، اس میں کہا جاتا ہے کہ یہ بھی اگر دیکھا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت سے مطلب ایک خاص بات ہونے میں سے ایک بات ہے کہ یہ نکاح آسمان پہ پڑھایا گیا. جی. مسلمانوں، اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرو اور صبح شام اس کی پاکیزگی بیان کرو. وہی ہے جو تم پر اپنی رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے اجالے کی طرف لے جائیں. اور اللہ مومنوں پر بہت ہی مہربان ہے. جس دن جی، یہ اللہ سے ملاقات کریں گے. اس آیت کو آپ نوٹ کر لیجئے، بہت ہی پیاری آیت ہے کہ صبح شام ہر وقت ہمیں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. اور اس کے لیے دیکھیں اگر آپ کو بہت ساری دعائیں یاد ہو جاتی ہیں، کل تو آپ سب نے اپنی نماز کو چیک کرنا ہے. آپ کے ہوم ورک میں سے میں کوشش کروں گی ایک ایک چیز میں ڈالوں، اور آپ سب نے اپڈیٹ بھی کرنا ہے. جب میں نے کہا تھا کہ سورج چاند پر آپ نے غور و فکر کرنا ہے اللہ کی تخلیق میں سے، تو میرے پاس آمنہ کا میسج آیا تھا. انہوں نے بہت اچھی چیزیں آبزرو کر کے خود سے لکھی تھی اور مجھے پڑھ کے بہت خوشی ہوئی. تو آپ سب نے بھی بھیجنا ہے کہ آپ نے آسمان زمین پہ کیا غور کیا خود سے. آج اگر کہیں نکلنا ہو یا آپ لوگوں کے پاس بالکنی ہو تو دیکھیے گا. دوسرا، آج میں نے نماز کا آپ لوگوں کو ایک ہوم ورک دیا ہے کہ آپ سب نے اپنا عربی متن دیکھنا ہے جو آپ تلاوت کرتے ہیں، اس میں کوئی غلطی تو نہیں ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ نماز کی کتابوں سے یا انٹرنیٹ سے آپ ساری وہ نکالیں جو سورہ آپ پڑھتے ہیں. قرآن تو ہمارے پاس موجود ہے، اتحیات اور درود شریف وغیرہ اس سے نکال سکتے ہیں کہ آپ غلط تو نہیں پڑھ رہے. ہسبینڈ کو سنائیں، بچوں کو، یا آپ خود اپنی آواز ریکارڈ کر کر اپنی اصلاح کریں. اور یہاں ایک چیز یہ ہے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ کل کا یہ ہوم ورک ہے، میں ابھی سے آپ کو بتا رہی ہوں کہ سب نے جو ہے صبح اور شام کے اذکار یاد کرنے ہیں. اور جو جو یاد کرے گا وہ خود مجھے انشاءاللہ تعالیٰ پھر بتائے گا کہ کس کس کو. بہت سارے لوگ ہمیں ایسے ہوں گے جنہیں یاد ہوں گے اور وہ پڑھتے بھی ہوں گے. کیونکہ ہم ایک اجتماعیت سے چیزوں کو سیکھ رہے ہیں، اور اس کا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو موٹیویٹ بھی کرتے ہیں اور ہم نئی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں. کیونکہ ہم دورے قرآن کر رہے ہیں، اس سے پورا فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور ہم اس میں دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں کس چیزوں کا حکم دے رہے ہیں. اور ہم بار بار کہتے ہیں جس چیز کا حکم دے اس پر عمل کریں، جس چیز سے روک دے اس سے رک جائیں. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہمارے اکاؤنٹ میں نیکیاں زیادہ ہوں. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ فرض نمازوں کے علاوہ نماز پڑھنا، روزہ، زکوٰۃ، حج اور توحید کے ساتھ ہم یہ اذکار کریں جو ہماری نیکیاں بڑھا دیتے ہیں. جیسے ان اذکار میں اگر آپ دیکھیں صبح شام کے پرٹیکولر اذکار جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، احادیث سے ثابت ہیں، جس میں قرآن کی چاروں کل اور آیت الکرسی بھی شامل ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب نے وہ یاد کرنے. ویسے ابھی یہ بتائیے تھمس اپ کر کے کہ کون کون پڑھتا ہے اذکار، کون کون پڑھتا ہے؟ کیونکہ ایک دم سے مائک آن ہوتے ہیں تو شور ہو جاتا ہے. اچھا، افروز نے کہا ہے کہ وہ پڑھتی ہیں، آمنہ پڑھتی ہیں، اور عائشہ پڑھتی ہیں، حوا پڑھتی ہیں. 4 لوگوں نے تھمز اپ کیا ہے. اچھا، تو باقی جو شاکرہ بھی پڑھتی ہیں. ٹھیک ہے، 5 لوگ ہیں نے کہا ہے کہ وہ پڑھتے ہیں. ابھی 11 لوگ ہیں. جی الحمدللہ، میری بھی پوری کوشش ہوتی ہے کہ صبح اور شام کے اذکار میں پڑھوں. تو اس میں 5 لوگ ابھی ہیں جنہوں نے اپنی اصلاح کرنی ہے اور اذکار یاد کرنے. ابھی یاد کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جیسے ہم بچوں کو ایک دم سے کہتے ہیں بھائی ایگزام ہے تو کرنا ہے، نہیں، آپ آرام سے کریں لیکن ضرور کریں. اور میں نے ایک آپ کو پی ڈی ایف بھی بھیجا تھا گروپ پر اذکار کا، اس میں تقریباً تمام وہ اذکار موجود ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. تو اس طرح کر لیں، روز اپنی بنا لیں آپ عادت کہ نماز میں یا تو ایک دعا یاد کر لیں. اس طرح تو آپ 2 دن میں ہی ساری یاد کر لیں گے، یا پھر ہر روز کی بنا لیں کہ میں اتنی یاد کروں گی، اور پھر اس کو ایڈ کرتے جائیں اور اس کو پڑھتے جائیں. اور ساتھ میں اپنے بچوں کو بھی یاد کریں، اپنے ہسبینڈ، اپنے
جن سے آپ پیار کرتے ہیں انہیں بھی یاد کریں. کل میں نے ایک بات کہی تھی, دوبارہ ریپیٹ کروں گی, کہ اگر آپ کے پاس ایک ایسا میپ آ جائے جو جنت کا راستہ بتا رہا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ سب سے چھپا کے رکھیں گے؟ کبھی بھی نہیں. ہم کیا کریں گے؟ جن سے ہم پیار کرتے ہیں ان کے سامنے اسے شو کریں گے, اور ہم کہیں گے چلیں ہم ساتھ جو ہے نا اس راستے کو فالو کرتے ہیں, اور پھر انشاءاللہ تعالی ہمیں وہ خزانہ مل جائے گا جو دنیا کا سب سے بہترین خزانہ ہے, اللہ کی رضا اور اس کی جنت, اس کے حصول میں. تو یہ تمام چیزیں جو آپ سیکھ رہے ہیں یہاں سے, ضرور شیئر کیا کریں ان کے ساتھ بھی. جی افروز آگے آپ پڑھیے, اور یہ میٹنگ 3 منٹ میں جب اینڈ ہوگی تو پھر دوبارہ جوائن کیجیے گا, جب تک آپ پڑھتی جائیے. جی, جس دن یہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے ان کا تحفہ سلام ہوگا. ان کے لیے اللہ نے باعزت اجر تیار کر رکھا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یقیناً ہم ہی نے آپ کو رسول بنا کر گواہیاں دینے والا, خوشخبریاں سنانے والا, آگاہ کرنے والا بھیجا ہے, اور اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ. آپ مومنوں کو خوشخبری سنا دیجئے کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے, اور کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ مانے, اور ان کی طرف سے پہنچے اس ایذا کا خیال بھی نہ کیجیے. اللہ پر بھروسہ کیے رہیں, اور اللہ کافی ہے کام بنانے والا. اے مومنوں, جب اس میں آپ نے آیتیں نوٹ کر لی ہیں نا, نمبر 41 جو صبح کے اذکار کو لے کے 42 اور اس کے تسلسل میں جو آ رہی ہے 43, اور اس کے بعد دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتائی گئی ہے, یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا, کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک جو آپ کو بھیجا گیا ہے, کیوں؟ کیونکہ آپ شاہد ہیں, مبشر ہیں اور نذیر ہیں. اور یہ تمام آیتیں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت کری ہے, ان کی اہمیت کی, تو یہ آپ نے نوٹ کرنی ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 45, 46 اور 47. جی. اے مومنوں, جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر ہاتھ لگانے سے پہلے ہی طلاق دے دو تو ان پر تمہارا کوئی حق عدت کا نہیں جسے تم شمار کرو, بس تم کچھ نہ کچھ انہیں دے دو اور بھلے طریق پر انہیں رخصت کر دو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے تیرے لیے تیری وہ بیویاں حلال کر دی ہیں جنہیں تو ان کے مہر دے چکا ہے, اور وہ لونڈیاں بھی جو اللہ نے غنیمت میں تجھے دی ہیں, اور تیرے چاچا کی لڑکیاں اور پھپھیوں کی بیٹیاں, اور تیرے ماموں کی بیٹیاں, اور تیرے خالاؤں کی بیٹیاں بھی جنہوں نے تیرے ساتھ ہجرت کی ہیں, اور وہ مومن عورتیں جو اپنا نفس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبا کر دے, یہ اس صورت میں کہ خود نبی بھی اس سے نکاح کرنا چاہیں. یہ خاص طور پر صرف تیرے لیے ہی ہے اور مومنوں کے لیے نہیں. ہم اسے بخوبی جانتے ہیں جو ہم نے ان پر ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں احکام مقرر کر رکھے ہیں. جی, یہاں پر دیکھیں جو آیت نمبر آپ نوٹ کر سکتے ہیں 50 جو ہے, ہاں اس میں ایک چیز تو یہ کہی جا رہی ہے کہ آپ ان کے ساتھ برے, جب کسی بھی عورت کو ایسے طلاق ہو جائے کہ اس کے شوہر نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا ہو, تو اسے کہا جاتا ہے کہ اس کا حق عدت کی ضرورت نہیں, کیونکہ عدت کیوں کی جاتی ہے یہ بات ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہسبینڈ وائف کے درمیان ایک الفت اور محبت رکھی ہے, اور اس کی وجہ کیا ہے کہ نسل انسانی کو آگے بڑھانا. تو عدت جو رکھی جاتی ہے وہ اس لیے رکھی جاتی ہے کہ ایک نسل دوسرے کے ساتھ خلط ملط نہ ہو جائے, تاکہ لوگوں کی نسلیں الگ رہیں, ان کے نام الگ رہیں. اور کیونکہ آج کی سائنس بھی کہتی ہے 3 سے 4 مہینے لگتے ہیں یہ واضح ہونے پر جب ایک ریلیشن قائم ہو جاتا ہے ہسبینڈ بائی وائف میں, اس لیے جو عورت کے ہسبینڈ